میں کہنے لگے انہوں نے بڑے پیسے اکٹھے کیے، 3 گنا تو یہ کھا گئے، صرف چوتھا حصہ لگایا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے دیے تھے پیسے جو کھا گئے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا وہ جس نے دیے ہوں گے آپ کا قریبی رشتہ دار ہوگا؟ نہیں۔ دوست ہوگا؟ نہیں۔ میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا کھا گئے؟ کہتے میں نے لوگوں سے سنا ہے، میں نے لوگوں سے سنا ہے۔ اور میں نے کہا نادان آدمی، کتنے کو پیسے؟ کہنے لگا جی کئی کروڑ۔ میں نے کہا تیرے میرے پر تو کوئی 5 لاکھ کا اعتبار نہیں کرتا، اس پر کسی نے اعتبار کیا ہے تو اسے لاکھوں دیے نا، تجھے مجھے کیوں نہیں دے دیے؟ اپنی سوچ کو صحیح کر، اپنے افکار کو سیدھا کر، تو یہ دیکھ تو صحیح رب کریم اس سے کام کون سا لے رہا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر میں یتیم پلتا ہے اس گھر کے فرشتے دیدار کرنے آتے ہیں۔ تو دیکھ تو صحیح اللہ کام کون سا لے رہا ہے۔ یتیم اور لوارث جس کے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو اسے معمولی آدمی سمجھ رہا ہے؟ لوگ 1 منٹ لگاتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، بری سوچ رکھتے ہیں، کبھی قطعاً ایسی کوئی بات اپنے ذہن کے اندر نہ لائے۔ اور ویسے بھی حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ تو جو جس کا کام ہے وہ بہت خوب جانتا ہے کرنے کو، وہ بڑا بہترین کارساز ہے، بڑی باریکی سے جانتا ہے۔ یاد رکھیں بدگمانی نہیں کریں، بری سوچ پیدا نہ کریں، اپنے آپ کو تباہ نہ کریں، اپنے آپ کو بھٹکائے نہیں، اچھا سوچیں۔ رب کریم جس سے کوئی کام لے رہا ہے بڑا اچھا ہی لے رہا ہے، جس سے اللہ کوئی کام لے رہا ہے وہ بڑا عمدہ لے رہا ہے، بھلا لے رہا ہے، بڑا اچھا لے رہا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سمجھیں۔ ہاں میں نے شروع میں عرض کیا اگر کوئی کوتاہی آپ کو حقیقتاً پتا چلے تو منت کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، یا اس شخص تک لے کر جائیں جو اسے سمجھا سکتا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف کمیاں بیان کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اپنے غلاموں کو۔ حضور نے پہلے تو فرمایا جاسوسی نہیں کرنی، کسی کا عیب، کسی کا کبھی بھی عیب تلاش، میٹھی بات، پیاری بات، خوبصورت بات تلاش کرو۔ نبی پاک نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ محمد ڈھونڈتا رہتا ہے، جہاں سے خیر ملتی ہے حاصل کر لیتا ہے، جہاں سے اچھائی ملتی ہے اس کو حاصل وہ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اس کے پاس جو زاویہ نگاہ ہے نا وہ بڑا حسین ہے، وہ تلاش کر کے اپنے حصے کی خیر کٹھی کر لیتا ہے، خیر کر لیتا ہے کٹھی، وہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ کبھی عیب جوئی نہ کریں اور پھر عیب گوئی نہ کریں، کبھی نہ کریں۔ مثبت چیز سوچیں اللہ مثبت چیزیں عطا کرے گا، اچھائی سوچیں اللہ اچھائی نصیب کرے گا۔ یہاں تو حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگ ایک برے آدمی کو دیکھتے ہیں تو سب کے بارے میں برا سوچنے لگ جاتے ہیں۔ وہ سرگودے میں نا تھوڑے دن پہلے ایک واقعہ ہو گیا، ایک دعا میں کرنے لگا ہوں، آپ نے آمین کہنی ہے، اللہ کرے سنی جاگ جائے۔ اویلو کی نیا کنے آکھیں، یہ میرے دل کے اندر کی گہرائی کی دعا ہے، مہربانی کریں آپ کی قبول ہو جائے گی، میرے گناہگار کی بھی بات بن جائے گی۔ دعا کریں سنی جاگ جائے، یہ جاگ جائے، اس کو ہوش آ جائے۔ علماء پہلے دن سے شور کر رہے ہیں اور میں شور نہیں کرتا، میں پنجابی کا لفظ کہتا ہوں، میں تو کلپتا ہوں، صحیح معنوں میں شور نہیں، میں تو کلپتا ہوں۔ اس لفظ کے اندر ذرا نا تگڑائی زیادہ پائی جاتی ہے، میں تو کلپتا ہوں روز کہ خدا را معیار بناؤ۔ ہم اتنے کمزور لوگ ہیں جدھر مرضی چلے جائیں گے، لوگ ویڈیو دکھا رہے کہہ رہے ہیں جی ایک اور توڑا پیل پھڑیا گیا، میں کہ ساڑا نہیں توڑا ہے تسی رکھ لو، عزیز چول دا کی کرنا ہے، وہ رکھے اپنے پاس سامان۔ 1 منٹ میں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑا وقت ہو گیا یہاں آپ کے ساتھ گفتگو کرتے، میرا نہیں خیال کہ کبھی ہم نے لچک دی ہو، دوسروں نے کیا تنقید کرنی ہے، ہم سب سے زیادہ ایسے لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے، شرابی کے پاس کون جا کے بیٹھتا ہے؟ متقی آدمی؟ بولے۔ نشئی کے پاس کون جاتا ہے؟ جواریے کے پاس کون جاتا ہے؟ او بھائی ان آستانوں اور درباروں پہ وہ لوگ جاتے ہیں جو خود نفسیاتی طور پہ ٹھیک نہیں، خود نفسیاتی طور پہ ٹھیک نہیں، تو ایسے نہ الزام لگا دیں کہ وہ فلاں بندہ تھا تو بڑا ظلم ہوا ان لوگوں کے ساتھ، زیادتی ہوئی، مومن جس نے قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اللہ فرماتے ہیں جان بوجھ کے مومن کو قتل کرنے والے کی سزا جہنم ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ لیکن نمازی کے پاس نمازی جائے گا، قرآن پڑھنے والے کے پاس قرآن پڑھنے والا جائے گا، درود شریف پڑھنے والے کے پاس درود شریف پڑھنے والا جائے گا۔ ان آستانوں پہ، ان جعلی درباروں پہ لوگ جاتے ہی وہ ہیں جو حقوق العباد سے بھاگے ہوئے۔
جو شرابی کبابی نشئی ٹال کڑال والے وہ جاتے ہیں، تو جب جائیں گے تو سزا پائیں گے، کیوں جاتے ہیں؟ کس نے کہا جانے کو؟ اور میں بڑی دیر پہلے کا یہ بات کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بی بی گئی پیر پہ، پھر حالات خراب ہوئے، پیر پہ پرچہ ہوا، تو جس خامد کی بیوی گئی اس خامد پہ بھی پرچہ ہونا چاہیے. اس کی بیوی کیوں گئی تھی پیر کے پاس؟ اس پہ نہیں ہونا چاہیے. اس بھائی کو نہیں گھسیٹنا چاہیے جس کی بہن گئی تھی اکیلی تعویذ لینے. اس باپ کو پکڑ کے نہیں گھسیٹنا چاہیے عدالت کے اندر جس کی بیٹی بغیر پوچھے جاتی ہے تعویذ دھاگا کرانے. کدھر ہوتے ہیں وہ سارے؟ اس لیے ایک منٹ میں نا، اور پھر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں سے، اور ہم شرمندہ بھی نہیں ہیں. ہم بڑے دلیری کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ تبارک و تعالی ہمارا دور دور تک ہماری جماعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ہماری جماعت کا تعلق پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے. ہماری جماعت کا تعلق امیر ملت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری کے ساتھ ہے. 104 سال کا بابا ہو پھر بھی مسواک کر کے کھڑا ہو کے نماز پڑھے اور 4 سنتیں ادا کرے، اور لوگ کہیں کہ پیر صاحب بیٹھ کے پڑھ لے، اتنے بوڑھے ہو گئے. تو آپ فرمانے لگے میں بوڑھا ہوا ہوں، عشق تو بوڑھا نہیں نہ ہوا، میں اپنے رسول کی ہر ادا پہ عمل کر کے دکھاؤں گا. ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ایسی فٹافٹ اٹھ کے بات، ہمارا تعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت. ایک پیر صاحب نے دعوت دی، پیلی بھیت کے پیر صاحب تھے، دعوت دی. ان کے جلسے میں عرس پہ اعلیٰ حضرت گئے، اور جب میرے امام پہنچے تو بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی. میرا موضوع نہیں تھا لیکن بات ہو رہی تھی، سوال پوچھا جا رہا تھا تو وضاحت ضروری سمجھ رہا ہوں. بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی، اور وہ بزرگ سید بھی کہلاتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ واپس پلٹے، واپس بھرے مجمع میں اٹھ کے آ گئے. دوڑا آیا، لوگ بھی تھے، کہنے لگے حضور آپ امام ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، آپ کا رویہ نرم ہونا چاہیے، تھوڑا خیال کریں، کوئی غلطی ہے تو سمجھائیں، آپ جا رہے ہیں، کوئی غلطی ہے تو سمجھائیں، رویہ نرم ہونا چاہیے، سمجھا دیں، آپ اٹھ کے جا رہے ہیں. آپ فرمانے لگے جو رسول اللہ کی شریعت کا لحاظ نہ کرے اس کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھنا چاہیے. نرم رویہ نہیں رکھنا. فرمایا اگر آپ سید نہ کہلاتے ہوتے تو پھر میں کھڑے ہو کے بات کرتا. نرمی صرف اس لیے کی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. لیکن وہ شاہ بھی کوئی قیمتی بزرگ تھے، سید صاحب بھی، اور کہنے لگے حضور بھی میری طرف دیکھیں، بڑے مجمع میں کہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا. اور پھر میرے امام کی شان دیکھیں، جب شاہ صاحب نے بڑے مجمع میں کہا غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا، تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں سنیوں کا تنہا امام زمین پہ جھک گئے اور سید کے پیر چومنے شروع کر دیے. فرمانے لگے اگر آپ غلطی مانتے ہیں تو میں بھی رسول اللہ کی اولاد کا نوکر ہوں. تو میرے بھائی یاد رکھیں، ایسے ہی تھوڑا آ جائے. ہم کوئی ایسے گرے پڑے لوگ نہیں جس مرضی آدمی کو اٹھ کے ماننا شروع کر دے. ہماری عقیدت بڑی غیرت مند ہے، ہمارے نظریات بڑے پختہ ہیں، اور ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں کوئی شرمندگی نہیں. پھاڑ کے ادھر پھینکتے. ہم کیا سمجھتے ہیں کسی کے درجنوں مرید ہوں یا لاکھوں مرید ہوں، ہمارے لیے کسوٹی رسول اللہ کی شریعت ہے، نبی پاک کا دین معیار ہے. اور میں ایک بات درجنوں دفعہ بیان کیا، پھر دہراتا ہوں. داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ 1000 سال پہلے کشف المعجوب میں لکھ کے گئے حضرت باعزید بستامی کا قول. آپ فرماتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے، یہاں تو کرامت دکھاتے ہی کوئی نہیں، کہانیاں سناتے ہیں، کہانیوں پہ لوگ لگ گئے. کون کرامت دکھاتا ہے؟ کہانیاں سناتے ہیں، لوگ لگ گئے، اس کو آرام آیا، اس کو آرام آیا، تو بھی چل تو بھی چل. یہاں تو بھیڑ چال ہے، بھیڑ چال بن گئی ہے. حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے اور اپنے ہاتھ پر پورا درخت اگا دیتا ہے، اور پھر دیکھو وہ نبی پاک کی شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، اسے پیر نہ سمجھنا، بے دین سمجھنا. آنکھوں سے کرامت دیکھ بھی لی، تم نے دیکھ لیا سارا کچھ، اور اگر وہ سنت شریعت کا پابند نہیں تو ہماری نظر پہ چڑھ سکتا. ہماری نظر میں مجھے ایک صاحب کہنے لگے حضرت صاحب تو آڈے تے مرید داڑیاں ناپ دے پھر دینے، اور فلاں صاحب جو تھے ان کی داڑھی چھوٹی تھی تو کہنے لگے میں نے نماز نہیں پڑھنی. میں نے کہا یہ تنقید نہیں، یہ ہمارا کمال ہے. کمال ہے، کسی کی جیب توڑی نہ ٹٹولتے نظر آئے تمہیں، کسی شخص پر اس طرح کی اگر داڑھی کی بات کی ہے تو پھر یہ ہماری سوچ اور ہماری فکر ہے کہ ہماری نظر اگر جا کے کھڑی ہوتی ہے تو رسول اللہ کی سنت پہ کھڑی ہوتی ہے، نبی پاک کی شریعت پہ کھڑی ہوتی ہے. اس لیے ہم گنجائش نہیں دیتے، ہمیں کو خشک سمجھ لے یا ڈاڈا سمجھ لے، ہمارے لیے معیار رسول اللہ کا دین ہے. تو ہم صرف اس شخص کو مجرم نہیں سمجھتے، جانے والوں کو بھی مجرم سمجھتے.
ایک صاحب مجھے آج صبح کہہ رہے تھے جی یہ لوگوں کو پھانس کہتے لیتے ہیں، تو میں نے کہا جس طرح تمہارے سیاستدان تمہیں پھانس لیتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں سارے کس طرح کے ہیں، پھنستے ہو کہ نہیں؟ پھنس جاتے ہو نا؟ تو میں نے کہا پھنسانے کا کیا ہے؟ یہاں تو لوگوں نے جال پھینکا ہوا ہے، جس کے جو قابو آ رہا ہے وہ کام نہیں کر رہا، چپ کر گیا۔ تو میں نے کہا یہ فٹافٹ بات تم نے پھیر دی ہے نا، درجنوں لوگ کہتے ہیں نا غلط ہے، لیکن تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، تو بھائی اسی طرح لوگ پھنس جاتے ہیں، وہاں بھی باتوں میں ہی آتے ہیں، جہاں سیاستدانوں کی باتوں میں آ گئے، چوروں وڈیروں ظالموں کی باتوں میں آ گئے۔ تو یہ جملہ اور یہ تھوڑی سی بات کہنی بڑی ضروری تھی، اس کو یاد رکھیں۔ ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں نے بڑی دفعہ کہا ہے قادری پیر ہو سکتا ہے، چشتی پیر ہو سکتا ہے، نقشبندی پیر ہو سکتا ہے، نوشائی پیر ہو سکتا ہے، نشئی پیر نہیں ہو سکتا۔ نشئی پیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے ہی ہم تو پھونک بھی نہیں مرواتے، سوال ہی نہیں۔ مالک قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے کہا میں دم کرانے جا رہا ہوں، لیکن اس میں ساری خوبیاں، داڑھی چھوٹی ہے، فرمانے لگے نہیں دم بھی نہیں کرانا اسے۔ تو پھونک نہیں مرواتے، اتنے پابند ہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ اس لیے نظریات کو سمجھیں، افکار کے مطابق چلیں، اور ہمیں کوئی شرمندگی نہیں، اس لیے کہ ہمارا اس شخص سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اس جماعت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ جس کو بڑا شوق ہے وہ اپنے پاس لے جائے، اپنے پاس رکھ لے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال سوچ اچھی، فکر اچھا، اور اس بدگمانی میں اولیاء اللہ سے بدگمان نہیں ہو جانا چاہیے۔ اس بدگمانی میں اللہ کے بندوں سے بدگمان، دو گناہ ایسے ہیں شریعت میں، صرف دو گناہ جن کے بارے میں فرمایا اگر تم وہ باقی کا تمہیں عذاب میں لے گا، جہنم ملے گی، یہ ہوگا۔ دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا تم سے اللہ جنگ کرے گا، اگر یہ گناہ کرو گے تو اللہ تم سے، بول کے بتائیے، اللہ تم سے جنگ کرے گا، جنگ کرے گا اللہ۔ کون سے؟ ایک فرمایا جس نے سود نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول اس سے جنگ کریں گے، جنگ ہوگی کھلے عام۔ اگر تو سود نہیں چھوڑتا تو تیاری کر لے، اللہ اور اس کا رسول جنگ کریں گے۔ سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری جنگ لگی ہوئی اللہ رسول کے ساتھ۔ اور دوسرا فرمایا من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، سید حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا، رب فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، میں جنگ کروں گا۔ میرا ولی اور تو دشمنی کر جائے، اللہ کے ولیوں سے بدگمانی کرنا۔ رب حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ شیخ ہے سلسلہ نقشبندیہ، اور کیا بات ہے صوفی، کیا بات۔ یہ مرید تھے حضرت امیر کلال سے، کہتے ہیں جب میں پہلے دن بیعت ہونے گیا تو حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ مرید کچھ ساتھ تھے، تو ان کے ساتھ تھا کشتی کا مقابلہ ہو رہا تھا کھاڑے میں۔ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری کہتے ہیں میں بخارے سے گیا سفر کر کے، اور جب بابا دیکھا تو میں نے کہا اوہو میں کہاں آ گیا، یہ کدھر آ گیا۔ اس کو میرا خواہش تھا جب میں آتا تو یہ قرآن پڑھ رہا ہوتا، درود شریف پڑھ رہا ہوتا، مجلس واعظ منعقد ہوتی، اوہ کی ضربیں لگ رہی ہوتی، اور پگڑی ہوتی، بڑی حسین جبہ ہوتا، تو یہاں تو صرف سادے کپڑے ہیں، ٹوپی بھی کوئی نہیں سر پہ۔ کہتے اب سوچا رات تو رہ نہیں ہے، چونکہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، واپس جا بھی نہیں سکتا، یہاں ٹھکانہ بھی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے میرے لیے مہمان خانے میں بستر کا بندوبست کیا، میں جا کے سو گیا، عشاء پڑی، کھانا کھایا، سو گیا۔ کہتے ہیں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میں دلدل میں گھس رہا ہوں اور دھستا چلا جا رہا ہوں، بڑا پریشان خواب میں، شدید آزمائش۔ اچانک حضرت امیر کلال میری خواب میں آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کے نا مجھے باہر نکال دیا۔ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، وضو کیا تھا، جد کے نفل پڑے، اتنی دیر میں فجر کا وقت ہوا، نماز پڑھی تو حضرت خود ناشتہ لے کے آئے۔ جب ناشتہ لے کے آئے تو میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو مسکرا کے کہنے لگے بیٹے اگر ہم پہلوان نہ ہوتے تو تمہیں دلدل سے کیسے نکالتے، اگر پہلوان نہ ہوتے تو تمہیں۔ فرمایا یہ تو تھا تمہارے سوال کا جواب، اب حکمت پوچھو۔ حکمت نہیں پوچھی تم نے مجھ سے۔ فرمایا پیچھے کسی نے خبر دی ہے کہ کافر حملہ کرنے والے ہیں، تو میں نے اپنے مریدوں سے کہا کھاڑے میں کشتی بھی کرو، اس لیے کہ ہم نے مسجد نبوی کی سنتیں ادا کی ہیں، قرآن پاک پڑھنے والی، درود پاک پڑھنے والی، ذکر فکر والی، اب یہاں بیٹھ کے کشتی بھی کرو، اس لیے کہ بدر والی سنت بھی ادا کر لی۔
احد والی سنت بھی ادا کرنی ہے، خیبر والی سنت بھی ادا ہو، ہلکا یاراں تو برے شمس کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. فرمایا مومن نے اب فولاد بھی بننا ہے، وہ والی سنت بھی ادا کرنی ہے. حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری کہتے ہیں میں پیروں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا حضور مرید کر لے. کہنے لگے ٹھہر جا، کچھ دیہاڑے اور سوچ لے، ابھی پتہ نہیں کون کون سی باتیں تیرے سامنے آئیں گی، ذرا اور تجربہ کر لے. تو بھائی لوگوں کی نظر ٹکتی جاتی، جاسوسی نہ کر، عیب نہ تلاش کر. یہ نہ دیکھ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ دور رہ گئے، زندگی ساری انہوں نے دور گزار دی، کسی اللہ والے کے قریب جا ہی نہیں سکے، سوچ کا معیار ہی نہیں بدل سکے، اپنی تربیت ہی نہیں کرا سکے، کسی روحانی طبیب سے من کا جو نفس کا مجرم تھا اس کو قتل ہی نہیں کرا پائے، اس لیے کہ اتنے بڑے ہو گئے، ساری زندگی برا سوچا رب کریم کے بندوں کے بارے میں. جسوسی کی. بغداد کا تاجر ہے، شہر بغداد میں، وہ کہتا ہے سارا بغداد حضرت بشر حافی کی عزت کرتا تھا، سارا بغداد، یہاں تک کہ حضرت گلیوں میں ننگے پیر چلتے تھے تو چوپائے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے، لیکن میں نہیں مانتا تھا. میرا اپنا یہ بھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے، میں نے ذرا لگ تھلگ چلنا ہے، میں نہیں مانتا تھا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ مسلمانوں کی راہ چھوڑ کے الگ رستہ اختیار نہ کرو. لوگ کہتے نہیں میں نے ذرا ہٹ کے چلنا ہے. فرماتے سارا بغداد ان سے پیار کرتا تھا، میں نہیں کرتا تھا. کیوں؟ میرے دل میں چھوٹی چھوٹی بدگمانیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے خیالات تھے، چھوٹے چھوٹے تصورات تھے جو مجھے قریب نہیں جانے دیتے. کہتے ہیں میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ شخص بڑا عجیب ہے. ایک دن میں نے کہا میں نے جاسوسی کرنی ہے، پتہ کرنا ہے. اللہ نے منع کیا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی نہ کر، نہ جاسوسی نہ کر. میں نے فیصلہ کر لیا، تاجر کہتا فیصلہ کر لیا. جمعے کی نماز ہوئی، حضرت جمعہ نہیں پڑھاتے تھے، کسی کے پیچھے پڑھتے تھے. جمعہ پڑھ کے فرض پڑھے، دعا سے بھی پہلے دوڑ گئے. میں نے کہا دیکھو مولوی لوگوں کو درس دیتے ہیں، 1 منٹ لگاتے ہیں، یقین کریں لوگ 1 منٹ لگاتے ہیں، فٹافٹ کہہ دیتے. داڑھی والا ایک بچہ آ کے ایک دن میرے پاس رو ہی پڑا، کہنے لگا حضرت جی میں کس مصیبت کا شکار ہو گیا ہوں، معاذ اللہ، بڑی تکلیف میں، ذرا سی کو غلطی کرتا ہوں تو لوگ ڈائریکٹ میری داڑھی پہ اعتراض کرتے ہیں. ہمیں خیال ہونا چاہیے، بغیر داڑھی والے کو اجازت ہے جو مرضی کرتا پھرے، اور جس نے چند داڑھی کے بال بڑھا لیے اس کا آپ نے تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا. جس شخص نے سر پہ ٹوپی پہن لی اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. یاد رکھیں نبی پاک کی سنت کی توہین کرنا کفر ہے. جو سنت رسول سمجھ کے مذاق اڑائے گا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. حضور کی تو پسند کا اختلاف کرنا کفر ہے. ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کریں. تو داڑھی بھی رکھی ہے تینے پتا بھی نہیں. بھائی داڑھی والے سے غلطی نہیں ہوتی، معصوم ہو جاتا ہے وہ. شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے، لیکن لوگ 1 منٹ لگاتے ہیں توہین کرتے ہیں معاذ اللہ نبی پاک کے طریقہ مبارکہ. ہمیں خیال ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. اپنی آنکھ کا ہمیں شیطیر نظر نہیں آتا، اور سامنے لگا ہوا ایک لائن بھی پینسل کے ساتھ وہ بھی ہمیں چبھنے لگ جاتی ہے. اپنے اندر بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ ہم کیا ہیں، اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ میں بدگمان تھا، فٹافٹ بدگمان تھا. حضرت نماز پڑھ کے نا جمعے کی، فرماتے دعا بھی نہ مانگی، 2 رکعتیں پڑھی فرض، فٹافٹ نکل گئے. میں نے کہا مولوی لوگوں کو درس دیتا ہے، خود دیکھو بھاگ گیا ہے. امام عبداللہ یافی نے اس کو لکھا ہے. کہتے ہیں حضرت سیدھے کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے انہوں نے جا کے کباب خریدے. تو میں نے کہا اس کو بھوک نے ستایا ہے، دیکھو لوگوں کو صبر کا درس دیتا ہے، اور خود اس سے یہ نہیں ہو سکا کہ سنت نفل پڑھ کے چلا جاؤں. چلو کہتے ہیں پھر وہ ایک نان بائی کے پاس گئے، وہاں سے 2 نان لیے. میں نے کہا واہ جی واہ، یہ تو مزے کی خاطر نماز چھوڑا ہے، منہ کے ذائقے کی خاطر. کہتے ہیں پھر وہ جنگل کی طرف گئے تو میں نے کہا مولوی سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا، اور بدگمانی. کہتے ہیں چلتے چلتے جنگل میں گئے، ایک جھونپڑی آئی. بغداد کے پیر نے جھونپڑی کا دروازہ کھولا. جب اندر گئے تو ایک شخص بیٹھا ہے جس کی ٹانگیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی کوئی نہیں. اور کہتے ہیں پھر حضرت بشر حافی گھٹنوں کے بل بیٹھے اور پیالے میں پانی لیا، اور اس کے منہ سے پانی نکل رہا تھا. کوئی اور ہوتا تو گھن کرتا. کپڑا بچھایا اور پھر روٹی کے لقمے توڑ توڑ کے منہ میں ڈالے. کہتے ہیں میں کانپا اس وقت جب وہ شخص کہنے لگا حضرت جی 19 سال ہو گئے، اب ہر روز روٹی کھلا کے جاتے ہیں، ہر روز روٹی کھلا کے جاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، میرے گھر کا کام کرتے ہیں. کہتے ہیں میں رونے لگا.
اتنا بڑا شخص. فرماتے ہیں جب بات اس کی ختم ہوئی, کھانا کھلایا, تو حضرت بشر عافی نے اس کے کٹے ہوئی ٹانگ پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے معاف کر دینا, مولانا نے جمعہ لمبا کر دیا تھا, مجھے آنے میں دیر ہو گئی, ابھی میں نے سنتیں پڑھنی ہے, نفل پڑھنے. فرماتے ہیں میں رو پڑا, میری چیخ نکل گئی, اور میں حضرت بشر عافی کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہنے لگا, میں نے کہا بابا, جسے میں تیری غلطی سمجھتا تھا وہ تو تیرا سب سے بڑا کردار ہے, جس پر میں جاسوسی کر رہا تھا وہ تو اعلیٰ درجے کی تیری ولایت ہے. آج سمجھ آئی ہے کہ بغداد کے جانور بھی تیرا ادب کیوں کرتے ہیں. تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے تو بے زبان مخلوق بھی تیری تابعدار ہو گئی. آج سمجھ آئی ہے. آج او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. ایک منٹ میں جاسوسی کرنا, عیب بیان کرنا, عیب جوئی کرنا, عیب گوئی کرنا, نہ کسی کے حال پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. وہ جسے چاہے جیسا نواز دے, وہ جسے چاہے جیسا نواز دے, وہ جسے چاہے جیسا نواز دے. یہ مزاج لطف رسول ہے. کوئی آیا